अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही तंदुरुस्त, तवाना, हर फिक्र से आज़ाद और हमेशा खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए आ जाते हैं अपनी कहानी की तरफ। उसके पहले जो नए हैं और जो पुराने, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए जिन लोगों ने नहीं किया है, और लाइक करिए। सुनते वक्त ही लाइक कर दीजिए और कमेंट्स लिखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है शिकस्त फातेहाना। कश्मीर की वादी में हद्दे निगाह तक फैले हुए सरसब्ज व शादाब खेतों पर गुरूब होते सूरज की जर्द किरणें अजीब सा समा पैदा कर रही थी। खेतों के दरमियान बना मिटियाले रंग का एक छोटा सा घर दूर से वीरान सा महसूस हो रहा था, लेकिन उसके बावर्ची खाने में एक बूढ़ा शख्स मुंह के बल पड़ा हुआ था फर्श पर। उसके सर से खून बह रहा था, जबकि बूढ़ा आहिस्ता आहिस्ता करा रहा था। उसके करीब ही उसकी बूढ़ी बीवी दीवार के सहारे निढाल बैठी थी, जैसे किसी ने उसकी सारी की सारी दौलत लूट ली हो। उसके चेहरे पर वहशत थी और वो खौफजदा नज़रों से बावर्ची खाने के दरमियान में रखी हुई मेज़ की तरफ देख रही थी, जहाँ फौजी वर्दी में एक फौजी बैठा हुआ था। उसके सामने मेज़ पर शराब की खाली बोतल रखी हुई थी और उसकी गन मेज़ पर रखी हुई थी। अचानक बावर्ची खाने के दरवाजे से एक और फौजी दाखिल हुआ और बूढ़ी औरत उसे देखते ही ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, तुम बेगैरत जलील कुत्ते, तुम्हें खुदा गारत करे, खुदा का अजाब तुम पर नाजिल हो। वो चीख रही थी, लेकिन अंदर आने वाले फौजी पर उसकी इस बात का कोई असर नहीं हो रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता मेज़ के करीब पहुंचा था। उसने मेज़ पर रखी हुई बोतल खोलकर ग्लास में उंडेली और एक ही सांस में ग्लास खाली कर दिया। लगता है तुम काफ़ी परेशान हो नरेंद्र, मेज़ के गिर्द बैठे हुए शख्स ने उससे कहा। नरेंद्र का चेहरा सफ़ेद हो रहा था और उसके चेहरे पर जा बजा नाखूनों के खरोंचों के निशानात थे और गालों पर उंगलियों के निशानात नुमायां थे। उसने अपने दाएं गाल को एक हाथ से सहलाया। यार सीताराम, अगर मैं फुर्ती न दिखाता तो उस लड़की ने मेरी आंख फोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कमबख्त ने किस ज़ोर से ग्लास दे मारा था। मेरा ख्याल है कि मुझे कुछ लगा लेना चाहिए। नरेंद्र ने बूढ़ी औरत की तरफ देखा। तुम्हारे पास कोई दवा होगी, कोई ट्यूब जो मैं आंख पर लगा सकूं? तुम्हारी बेटी बहुत जालिम है, नरेंद्र ने ढिठाई से हंसते हुए कहा। तुम पर लानत हो, तुम कुत्ते हो, बूढ़ी औरत उसकी तरफ थूकते हुए बोली। नरेंद्र ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और सीताराम की तरफ मुड़ा। सीताराम, तुम चाहो तो तुम भी जिंदगी के मज़े लूट लो। नरेंद्र की आंखों में शैतानी चमक थी। मैं नहीं नहीं नहीं, सीताराम ने झिझकते हुए कहा। मेरा ख्याल है काफ़ी देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। अहमक मत बनो, तुम भी मर्द हो, अगर देर भी हो गई तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम कह देंगे कि हम रास्ता भूल गए थे, नरेंद्र ने हंसते हुए कहा। सीताराम चंद लम्हे को झिझका। उसका कद पस्ता और रंग सांवला था। वो आर्मी में शामिल होने से पहले मलबूसात का डिज़ाइनर रह चुका था। वो नहीं चाहता था कि नरेंद्र उसे बुज़दिल समझे, चुनांचा वो उठा और बावर्ची खाने के दरवाजे से बाहर निकल आया। उसका रुख घर के उस कमरे की तरफ था जिसमें से अभी नरेंद्र बाहर आया था। बूढ़ी औरत उसके इरादे को भांप कर तेज़ी से उठी और आगे जाकर उसके रास्ते में खड़ी हो गई। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, उसका पीछा छोड़ दो, वो ज़ोर से चीखी, लेकिन सीताराम ने उसे दूसरी तरफ धक्का दे दिया और वो फर्श पर गिर पड़ी। उसके साथ ही नरेंद्र ने सीताराम का रिवॉल्वर उठा लिया जो वो मेज़ पर रखकर जा रहा था और रिवॉल्वर बूढ़ी औरत की तरफ तान लिया। अपनी जगह से हरकत मत करना, उसने बूढ़ी औरत से कहा और सीताराम की तरफ मुड़ा। तुम जाओ, इन दोनों को मैं देख लूँगा। उसका इशारा बूढ़ी औरत और फर्श पर बेहोश पड़े बूढ़े की तरफ था। सीताराम लड़खड़ाते कदमों से आगे की तरफ बढ़ा और कमरे में दाखिल हो गया, लेकिन चंद लम्हों बाद ही वापस आ गया। क्या बात है, क्यों आ गए तुम वापस? क्या हुआ? नरेंद्र ने हैरत से पूछा।
नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे ये ठीक नहीं लगता, सीता ने कहा। अहमक, तुम डरपोक हो, एक मामूली लड़की है, कमज़ोर लड़की है, और तुम बिल्कुल अहमक हो, नरेंद्र ने उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। हमें काफ़ी देर हो गई है, अंधेरा फैल रहा है, अब वापस चलना चाहिए। सीताराम ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय उसे वापसी का कहा, जिस पर नरेंद्र ने बेपरवाही से शानों को झटका। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं ये बोतल ख़त्म करने के बाद चलूँगा, नरेंद्र ने अधूरी बोतल की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो दोनों सुबह से ड्यूटी पर थे। उनके पास जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर में हिस्सा लेने वाले कई रज़ाकारों की फहरिस्त थी, जिन्हें गिरफ्तार करना उनकी जिम्मेदारी थी। 2 नौजवानों को गिरफ्तार करके वो पीछे फौजी चौकी तक भेज चुके थे। सारा दिन की भागदौड़ के बाद वो थक गए थे। उस वक्त शराब नरेंद्र को सुकून बख्श रही थी। वो इस इलाके में अपना काम ख़त्म करके यहाँ से पलट रहे थे कि उन्हें खेतों के दरमियान ये छोटा सा घर नज़र आया। वो यहाँ थोड़ी देर आराम करने की गर्ज से रुक गए। उस वक्त पेश आने वाला नाखुशगवार वाक़या नागहानी तौर पर ही वक़्फ़-पज़ीर हुआ था। उन्हें बूढ़े शख्स की बेटी ने गुस्सा दिलाया था। शुरू में उनका रवैया बहुत नर्म था। उन्होंने बूढ़े से एक कश्मीरी मुजाहिद के घर का पता पूछा था और उसकी मुँहज़ोर जवान बेटी ने उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो बगैर इजाज़त घर में दाखिल हुए थे। बूढ़ी औरत ने उस वक्त अपनी बेटी को खामोश कर दिया था और फ़ौजियों के मांगने पर उन्हें पानी पेश किया था। उसका ख्याल था कि वो पानी पीकर वहाँ से चले जाएंगे, लेकिन वो बावर्ची खाने में रखी हुई मेज़ के गिर्द मौजूद कुर्सियों पर बैठ गए थे और आपस में दिन भर की मसरूफियत के बारे में बातें करने लगे थे। तुम यहाँ रास्ता पूछने आए थे, मेरी माँ ने तुम्हें रास्ता भी बता दिया है, अब यहाँ क्यों बैठे हो, जाओ, बूढ़े की बेटी ने गुस्से से कहा। उसके लहजे में नफ़रत थी। लड़की के बोलने पर नरेंद्र की तवज्जो उसकी तरफ हुई, वरना अब तक उसने लड़की को काबिल तवज्जो नहीं समझा था। उसमें कोई ख़ास बात भी नहीं थी कि किसी की निगाह का मरकज़ बन जाती। वो खूबसूरत नहीं थी, सिवाय उसकी सियाह हिरनी जैसी आँखों के, जिनमें शरारत छुपी नज़र आती थी। चेहरा बिल्कुल ज़र्द था और लिबास बहुत सादा, लेकिन उसके अंदाज में गुरूर और तनतना था। नरेंद्र ने बचपन से कश्मीरी लड़कियों के बड़े किस्से सुने थे। फिर फ़ौज में शामिल होने के बाद उसके फ़ौजी साथियों ने उसे बड़ी दास्तानें सुनाई थी। वो अक्सर वादी कश्मीर में ऑपरेशंस के दौरान कश्मीरी लड़कियों के साथ बुरा सलूक करते थे। उनका ख्याल था कि कश्मीरी लड़कियों में ज़रूर कोई ऐसी बात होती है जो आम लड़कियों में नहीं होती, और जब भी नरेंद्र ने अपने साथियों से उस ख़ास बात के बारे में पूछा था, उससे यही कहा गया था कि उसे बयान नहीं किया जा सकता, बस देखकर ही महसूस किया जा सकता है। और अब जब उसकी ड्यूटी कश्मीर में लगी थी तो उसे कश्मीरी लड़कियों की बहादुरी और सख्तगिरी की बहुत सी मिसालें मिली थी। अपनी बातें ख़त्म करो और यहाँ से निकलो, उसने गुस्से भरे अंदाज में नरेंद्र से कहा तो वो हंसने लगा। तुम तो खासी बहादुर हो, इस बूढ़े की बेटी तो नहीं लगती, नरेंद्र ने करीब खड़े बूढ़े की तरफ देखते हुए कहा। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लड़की ने तुनक कर जवाब दिया। ये एक उस्तानी है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है। उसकी माँ जल्दी से दरमियान में बोल पड़ी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी अपनी तेज़ी की वजह से कोई गलत बात कह बैठे और इन फौजियों को तैश आ जाए। तब तो तुम्हारी तालीम भी अच्छी खासी होगी, नरेंद्र ने फिर लड़की को छेड़ने वाले अंदाज में कहा। तुम्हें इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, मैं कितनी भी पढ़ी लिखी हूँ, तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लड़की फिर गुस्से से बोली। तुम तो समझ ही सकती हो कि हम लोग कितने अच्छे हैं। हम तुम लोग कश्मीरियों को नज़्म व ज़ब्त से रहना सिखाएंगे। तुम सब फसादी हो, तुम्हें अमन से रहना नहीं आता, तुम हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ते हो। नरेंद्र का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और उसके मुंह में जो आ रहा था वो बक रहा था। लड़की ने गुस्से से मुट्ठियां भींच ली। नरेंद्र, बस करो, उसके साथी सीताराम ने मुदाखलत की और उसे समझाना चाहा। तुम मत बोलो सीताराम, मैं इस लड़की को सिखा दूंगा कि एक
फौजी से बदतमीजी का क्या अंजाम होता है। नरेंद्र ने गुस्से से कहा। फिर वो लड़की की तरफ लपका। तुम क्या कर लोगे? लड़की ने गुस्से से कहा और पीछे की तरफ हटी, लेकिन नरेंद्र ने आगे बढ़कर उसे दबोच लिया। अब्बू! लड़की ने जोर से चीख मारी और उसके साथ ही बूढ़ा कश्मीरी उस पर झपट पड़ा, जिस पर नरेंद्र ने लड़की को छोड़कर बूढ़े के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। बूढ़ा लड़खड़ाकर दीवार से टकराया और फर्श पर औंधे मुंह गिर गया। उसके सर से खून बहने लगा और बूढ़ी औरत और लड़की ये देखकर खौफजदा हो गई। वो बेतहाशा चीख रही थी। नरेंद्र ने आगे बढ़कर फिर लड़की को दबोच लिया, जिसके साथ ही उसने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर वो आपे से बाहर हो गया। क्या किसी भारतीय फौजी को तुम इस तरह खुश करती हो? नरेंद्र ने हिकारत से कहा। तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये कहते हुए नरेंद्र उसे घसीटता हुआ बावर्ची खाने से बाहर ले जाने लगा। तब बूढ़ी औरत रास्ते में आकर खड़ी हो गई और उसका अंजाम भी बूढ़े से मुख्तलिफ नहीं हुआ। नरेंद्र सीताराम उसे बराबर आवाज़ें दे रहा था। अंदाज ऐसा था जैसे उसे बाज रखने की कोशिश कर रहा हो। बेवकूफ़, तुम चुप रहो, नरेंद्र ने उसे डांटा और लड़की को बावर्ची खाने के बराबर बने कमरे में ले जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। कमरे से कुछ देर तक लड़की की चीखों की आवाज़ें आती रहीं, जो आहिस्ता आहिस्ता मादूम हो गई। उस अरसे में सीताराम पर वहशत सी सवार हो गई थी और नरेंद्र बाहर आया तो सीताराम शराब से शुगल कर रहा था। नरेंद्र ने बूढ़ी औरत को दीवार के साथ लगे बैठे रोते देखकर जेब में हाथ डालकर कुछ नोट निकाले और उसके सामने डाल दिए। ये लो रकम, रख लो, इससे तुम अपनी लड़की के लिए नया लिबास खरीद लेना, उसने हंसते हुए ढिठाई से कहा तो बूढ़ी ने उसकी तरफ देखकर थूक दिया और अब वो सीताराम के साथ बैठा शराब पीने में मशगूल था। उसने सीताराम को भी लड़की की तरफ राग़िब करने की कोशिश की थी, मगर फितरतन डरपोक सीताराम ऐसा नहीं कर सका। फिर कुछ देर बाद वो उठा, उसने मेज़ पर पड़ी अपनी टोपी उठाई और सीताराम के साथ घर से बाहर निकल गया। दोनों फौजियों के बाहर जाने के बाद उनकी गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई और कुछ देर बाद गाड़ी के इंजन की आवाज़ दूर होती चली गई। तब बूढ़ी औरत दौड़ी हुई सहन में आई और बंद कमरे के दरवाजे को धक्का देकर कमरे में अंदर दाखिल हो गई, जहां उसकी बेटी फर्श पर बेसूध पड़ी और बेतहाशा रो रही थी। बूढ़ी माँ ने उसके आंसू पोंछे और सहारा देकर उसे उठाया। वो खुद भी रोती जा रही थी। उसे उठाकर फिर वो अपने बूढ़े शौहर की तरफ बढ़ी और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाया। फरीहा, मेरी बच्ची, मेरी मदद करो, देखो तुम्हारे अब्बू का सर फट गया है, उन्हें सर पर पट्टी बांधनी है, बूढ़ी औरत ने बेटी से कहा, जो खाली खाली नज़रों से उसे देख रही थी। वो बहुत बड़े हादसे से गुजरी थी, उसे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। फिर उसने अपनी माँ की मदद की और बूढ़े बाप के सर पर पट्टी बांधी, लेकिन उसे दुख था कि वो उस फौजी को कोई सज़ा नहीं दे सकी। वो अंदर ही अंदर घुली जा रही थी। उसमें हिम्मत नहीं थी कि अपने माँ बाप से आंखें मिला सके। उसे यूं लग रहा था जैसे वो खुद ही कसूरवार हो। अब उसकी ज़िंदगी में कोई खुशी, कोई उमंग नहीं रही थी। ठीक 20 दिन बाद नरेंद्र फिर उस छोटे से घर में बगैर इजाज़त दाखिल हुआ। इस बार वो तन्हा आया था। अपनी बाइक उसने घर के बाहर खड़ी की थी। इस बार वो सादा कपड़ों में था और अपने साथ सिल्क के खूबसूरत मोज़े लाया था। वो उस लड़की के लिए जिसे उसने अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया था और उसने जो कुछ किया था उसके नागवार असरात को ख़त्म करने के लिए ये तोहफ़ा अपने साथ लाया था। जब वो घर में दाखिल हुआ तो फरीहा मेज़ के करीब बैठी आलू छील रही थी। वो इसे देखकर खड़ी हो गई। तुम क्यों आए हो? तुम अब क्या चाहते हो? उसने गुस्से से पूछा। हाथ में पकड़ी हुई छुरी पर उसकी गिरफ्त मजबूत हो गई। खौफज़दा मत हो, मैं तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। देखो मैं तुम्हारे लिए कितने अच्छे सिल्क के मोज़े लाया हूँ। उसने मोज़ों का पैकेट उसकी तरफ बढ़ाया। जाओ, चले जाओ और इन्हें भी अपने साथ ले जाओ, फरीहा ने हिकारत से कहा। अहमक मत बनो, ये चाकू रख दो और याद रखो उस दिन जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे गुस्से की वजह से हुआ।
میرا وہ سب کچھ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اب پھر تم مجھے غصہ مت دلاؤ، نریندر نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ میں تم سے خوف زدہ نہیں ہوں، فریحہ نے کہا۔ چاقو اس کے ہاتھ سے زمین پر گر گیا تھا۔ نریندر وہیں کرسی پر بیٹھ گیا اور زمین پر گرا ہوا چاقو اٹھا لیا۔ کیا میں آلو چھیلنے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے فریحہ سے پوچھا، پھر ایک آلو اٹھا کر چھیلنے بھی لگا تھا۔ فریحہ حقارت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم اتنی خفا کیوں ہو؟ میں نے تمہیں اتنا نقصان بھی نہیں پہنچایا تھا۔ میں اس وقت غصے میں تھا اور تم نے میرے ساتھ برا سلوک کیا تھا، چنانچہ میں نے… چپ ہو جاؤ، فریحہ زور سے چیخی۔ تم کتنی آسانی سے سب کچھ دہرا رہے ہو، جبکہ میں کچھ بھی یاد رکھنا نہیں چاہتی۔ جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ میں اپنی مرضی سے آیا ہوں اور اپنی ہی مرضی سے جاؤں گا، نریندر نے ضدی لہجے میں کہا۔ اگر تم نہیں جاؤ گے تو میرے ابو خود چوکی جا کر تمہارے جنرل سے بات کر کے تمہاری شکایت کریں گے، اس نے دھمکی دی۔ میرا جنرل ان سے مل کر خوشی ہوگا، کیونکہ ہمیں بھی یہاں کے لوگوں سے دوستی کرنے کے احکامات ملے ہیں۔ ویسے اب تک میں نے تمہارا نام نہیں پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ فریحہ نے غصے سے کہا۔ فریحہ کی بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس بار وہ اس سے پہلے سے زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس کی ماں نے بتایا تھا کہ وہ ٹیچر ہے۔ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ وہ کھیتوں پر کام کر رہے ہیں۔ میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ روٹی، پنیر اور ایک گلاس شربت دے دو، میں قیمت ادا کر دوں گا، اس نے کہا تو فریحہ نے ایک کہکہا لگایا۔ ہم نے خود 3 ماہ سے پنیر کی شکل نہیں دیکھی اور ہمیں خود پیٹ بھر کر روٹی نہیں ملتی۔ تمہارے فوجی ساتھی سال بھر پہلے ہمارے گھوڑے لے گئے اور اس بار ہماری گائے بھی لے گئے ہیں۔ اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے ان چیزوں کی قیمتیں بھی تو ادا کی ہوگی، نریندر نے یقین سے کہا۔ کیا ان کے دیے ہوئے بے قیمت نوٹ ہم کھا سکتے ہیں؟ کیا تم بھوکی ہو؟ نریندر نے پوچھا۔ نہیں، میں یہ آلو پکاؤں گی۔ آج ہم آلو اور روٹی کھائیں گے اور پھر میرے ابو آگے گاؤں جا کر وہاں سے بکرے کا گوشت لائیں گے، پھر ہم وہ پکائیں گے، فریحہ نے جواب دیا۔ سنو، میں کوئی خراب آدمی نہیں ہوں، میں تمہیں پنیر اور شہد لا کر دوں گا۔ مجھے تمہارے تحفوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چیزیں کھانے سے پہلے میں مر جانا پسند کروں گی جو تم نے ہم جیسے لوگوں سے چھینی ہیں، فریحہ نے حقارت سے کہا۔ خیر، دیکھا جائے گا، نریندر نے ہنستے ہوئے کہا اور اٹھ کر گھر سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد فریحہ نے سکھ کا سانس لیا، لیکن وہ حیران تھی کہ وہ دوبارہ وہاں کیوں آیا تھا۔ 10 دن بعد نریندر پھر ان کے گھر آ گیا۔ اس بار فریحہ کے ماں باپ بھی گھر میں موجود تھے۔ فریحہ کھانا پکا رہی تھی۔ نریندر سے کسی نے کوئی بات نہیں کی، جس کا مطلب تھا کہ فریحہ نے اس کی پچھلی آمد کے بارے میں انہیں بتا دیا تھا۔ میں تم لوگوں کے لیے ایک تحفہ لایا ہوں، نریندر نے خوشگوار موڈ میں کہا اور اپنے ساتھ لایا ہوا ایک شاپر میز پر رکھ دیا۔ پھر اس میں سے وہ چیزیں نکال کر میز پر رکھنے لگا، جن میں پنیر، ڈبل روٹیاں، شہد اور دودھ کے ڈبے تھے۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں اس نے خوشی کے آثار دیکھ لیے تھے، چنانچہ اس کے لبوں پر کامیابی کی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ مجھے افسوس ہے کہ ہماری پہلی ملاقات میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا اور اس میں کچھ غلطی تم لوگوں کی بھی تھی، نریندر نے کہا، اور اس کی بات مکمل ہوتے ہی فریحہ کچن سے باہر آ گئی۔ تم بار بار یہاں کیوں آتے ہو؟ اس نے غصے سے کہا۔ اس کی نظریں میز پر رکھی ہوئی چیزوں پر پڑی تو وہ تیزی سے آگے بڑھی اور ان چیزوں کو اٹھا کر نیچے پھینکنے لگی۔ انہیں یہاں سے لے جاؤ اور خود بھی چلے جاؤ، اس نے غصے سے کہا۔ تبھی اس کی ماں آگے بڑھی۔ فریحہ، تم پاگل ہو گئی ہو، خاموش ہو جاؤ، اس نے سمجھانے والے انداز میں فریحہ سے کہا۔ میں اس کا کوئی تحفہ نہیں لوں گی، فریحہ غصے سے بولی۔ یہ ہماری غذا ہے، ہماری اپنی، جو انہوں نے ہم سے چھینی ہے۔ دیکھو سامان کو، اس کی ماں نے کہا تو فریحہ نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ بوڑھی عورت نے سب چیزیں اٹھا کر میز پر رکھی۔ ہمیں شرم آنا چاہیے، ہمیں یہ چیزیں نہیں لینا چاہیے، فریحہ نے ایک بار پھر احتجاج کیا۔ اس کا باپ ایک طرف خاموش بیٹھا تھا۔ شاید اسے احساس تھا کہ وہ ضعیفی کے باعث اس منہ زور فوجی کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ نہیں، اس میں شرم کی کیا بات ہے؟
انہوں نے ہم سے جو چھینا ہے وہی واپس لوٹا رہے ہیں۔ بوڑھی نے کہا تو فریحہ اسے گھورنے لگی۔ نریندر اس کے والد کے برابر میں بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر بوڑھے کی طرف بڑھا دیا۔ اسے رکھو، میں تمہیں اور بھی لا دوں گا۔ میں تم لوگوں کے لیے خوراک کا سامان بھی لاؤں گا۔ کیا ہم لوگ دوست نہیں بن سکتے؟ جو کچھ بھی ہوا اسے ختم نہیں کیا جا سکتا؟ وہ پھر فریحہ کی طرف مڑا۔ تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو، تمہیں میرے بارے میں خیالات بدل لینے چاہیے، کیونکہ جو واقعہ پیش آیا تھا وہ سب اچانک ہوا تھا اور میں اس وقت غصے سے پاگل ہو رہا تھا، میں ہوش میں نہیں تھا۔ اب تم لوگوں کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ ہماری ناراضگی سے تمہیں فرق پڑتا ہے؟ تم کشمیر میں آئے دن یہاں کے لوگوں کے ساتھ طرح طرح کے ظلم کرتے ہو، تم عادی ہو، تم شرمندہ ہونے والی قوم نہیں ہو۔ جاؤ، ہمیں تنہا چھوڑ دو۔ اس کی بات کا جواب نریندر کے پاس نہیں تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں آ جاتا تھا۔ شاید وہ اپنی تنہائی دور کرنا چاہتا تھا، شاید وہ اپنی فوجی زندگی کی یکسانیت سے تنگ آ گیا تھا۔ اس نے مایوسی سے فریحہ کی طرف دیکھا اور خاموشی سے اٹھ کر واپس چلا گیا۔ اس کے بعد بھی وہ کئی بار ان کے گھر آیا اور ہر بار وہ اپنے ساتھ کافی سامان لاتا تھا، پنیر، ڈبل روٹی، شکر، کافی، جیلی اور مختلف قسم کی چیزیں، لیکن ہر بار اس کی ملاقات فریحہ سے نہیں ہوتی تھی۔ وہ یا تو اسکول میں ہوتی یا پھر اپنے والد کے ساتھ کھیتوں میں کام میں مصروف ہوتی۔ زیادہ تر اس کی ماں ہی نریندر سے ملتی تھی۔ ایک روز جب نریندر آیا تو فریحہ کی ماں اسے باہر کھیتوں میں ہی مل گئی۔ اس نے نریندر کے ہاتھ میں بڑا سا پیکٹ دیکھا تو خوش ہو گئی اور اپنے ساتھ گھر میں لے آئی۔ پھر اس کے ہاتھ سے پیکٹ کھول کر اس میں سے چیزیں نکالنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ تم بہت اچھے ہو، اس نے کہا۔ کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ نریندر نے پوچھا۔ ہاں ہاں بالکل، اس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے دیکھ رہی ہو کہ فریحہ کھیتوں سے واپس تو نہیں آ رہی۔ کیا تم کچھ پیو گے؟ اس نے نریندر سے پوچھا۔ ہاں ضرور، نریندر نے کہا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس بوڑھی عورت کے دل میں اس کے تحائف نے کچھ جگہ بنا دی ہے۔ کیا تمہیں میرا لایا ہوا گوشت پسند آیا؟ نریندر نے پوچھا۔ ہاں بہت اچھا ہے، اس نے جواب دیا۔ میں اگلی بار جب آؤں گا تو اور گوشت لیتا آؤں گا۔ کیا فریحہ کو بھی وہ گوشت پسند آیا تھا؟ اس نے پوچھا تاکہ جان سکے کہ فریحہ کا غصہ کم ہوا یا نہیں۔ وہ تمہاری لائی ہوئی کسی بھی چیز کو چھوتی نہیں ہے۔ وہ احمق ہے، نریندر نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں بھی اس سے یہی کہتی ہوں، لیکن وہ کچھ سنتی ہی نہیں، اس نے جواب دیا۔ سمجھ جائے گی آہستہ آہستہ، نریندر نے کہا۔ وہ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد واپس چلا گیا۔ وہ گھر سے نکل کر کچھ دور ہی گیا تھا کہ اسے فریحہ نظر آ گئی جو گھر کی جانب آ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی اور نریندر نے اپنی بائک اس کے قریب روک لی۔ ٹھہرو فریحہ، رک جاؤ، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، نریندر نے کہا۔ بولو، میں ایک کمزور عورت ہوں، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اسی لیے تو تم میرے بار بار منع کرنے کے باوجود میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہو، اس نے غصے سے کہا۔ میں کافی عرصے سے کشمیر میں ڈیوٹی پر ہوں اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کشمیری عورتیں بہت سخت مزاج ہوتی ہیں، اس نے فریحہ کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ میں برابر اس کوشش میں لگا ہوا ہوں کہ ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے اور دوستانہ فضا قائم ہو جائے۔ کیا تم اپنے ماں باپ کی طرح نرم رویہ اختیار نہیں کر سکتی؟ نریندر نے پوچھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اب پہلی والی فریحہ نہیں رہی ہوں اور تمہاری مہربانی کی بدولت اب ماں بننے والی ہوں۔ فریحہ کی بات سن کر نریندر کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ کیا؟ نریندر نے حیرت سے کہا۔ ہاں، فریحہ نے کہا اور رونے لگی۔ فریحہ، یہ ممکن نہیں ہے، اس نے بے یقینی سے کہا اور اس کی طرف لپکا۔ نہیں، مجھے مت چھونا، وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ، تم مجھے پہلے ہی بہت دکھ دے چکے ہو، فریحہ نے کہا اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ نریندر کافی دیر تک کھڑا اس کے بارے میں سوچتا رہا اور پھر واپس چلا گیا۔ اس رات جب نریندر سونے کے لیے لیٹا تو اس کے ذہن پر صرف فریحہ کا خیال تھا۔ اسے اس کی روتی ہوئی آنکھیں نہیں بھولتی تھیں۔ اب وہ اس کے بچے کی امانت دار بھی تھی۔
پھر اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ فریحہ سے محبت کرنے لگا ہے۔ اس احساس سے اسے حیرت ہوئی کیونکہ وہ فریحہ کو دوسری عورتوں سے مختلف نہیں سمجھتا تھا، لیکن اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ فریحہ کا دکھ بانٹ لے، اسے دلاسا دے، اسے مسکراتا ہوا دیکھے۔ 3 دن اور 3 راتیں وہ فریحہ کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ اپنے بچے کے بارے میں وہ فریحہ کی ماں سے بات کرے گا، اور اسی خیال کے تحت وہ ایک بار پھر فریحہ کے گھر پہنچ گیا۔ فریحہ کی ماں اسے کھیتوں کے راستے میں چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اکٹھا کرتے ہوئے مل گئیں۔ اس نے اپنی موٹر سائیکل وہیں روک دی۔ مجھے فریحہ کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، نریندر نے فریحہ کی ماں سے کہا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ مجھے فریحہ نے خود بتایا، نریندر نے اس سے کہا۔ لیکن اس نے تو ہمیں بھی منع کیا تھا کہ تمہیں اس بارے میں کچھ نہ بتائے، فریحہ کی ماں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جس شام وہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا، فریحہ کو تیز بخار ہو گیا تھا۔ وہ کئی دن تک بخار میں پھنکتی رہی اور گھنٹوں روتی رہی تھی۔ ہم لوگوں کا خیال تھا کہ وہ پاگل ہو جائے گی۔ یہاں ڈاکٹر بھی آسانی سے نہیں ملتے ہیں۔ پھر جب اس کا بخار اترا تو وہ بہت کمزور ہو چکی تھی، اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا، اور جب اسے پتہ چلا کہ وہ تمہاری امانت اٹھائے پھر رہی ہے تو وہ پاگل سی ہو گئی۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ اس مصیبت سے نجات حاصل کر لے، لیکن کسی نے ہماری مدد نہیں کی۔ دیکھو، اسے مصیبت مت سمجھو، اس کی ذمہ داری میں اٹھاؤں گا، نریندر نے کہا۔ لیکن فریحہ یہ بات نہیں سمجھے گی، فریحہ کی ماں نے کہا۔ پھر نریندر باتیں کرتے کرتے گھر تک آ گیا اور فریحہ جو اس وقت کام میں مصروف تھی اسے دیکھ کر چراغ ہو گئی۔ فریحہ، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ اس نے فریحہ کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ تم میرے راستے سے ہٹ کیوں نہیں جاتے؟ کیا یہی کافی نہیں ہے کہ تم نے میری زندگی تباہ کر دی ہے؟ نہیں، میں ایسا نہیں سوچتا۔ مجھے تو اس خبر سے خوشی ہوئی ہے کہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ خوشی؟ فریحہ نے غصے سے دہرایا۔ ہاں، میں چاہتا ہوں کہ تم میری اس امانت کو سنبھالو۔ تمہیں ایسی کوئی بات کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے، فریحہ نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی۔ میری بات تو سنو، مجھے جب سے یہ بات پتہ چلی ہے میں نے کسی اور بارے میں سوچا ہی نہیں ہے۔ جب کشمیر میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم بھی واپس چلے جائیں گے۔ میں تم سے شادی کر کے تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، نریندر نے کہا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی اتنی نفرت کے باوجود وہ اسے زندگی بھر ساتھ نبھانے کی دعوت دے رہا تھا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ پہلے میرے ساتھ زیادتی کی اور اب بغیر میری مرضی کے تم نے یہ فیصلہ بھی کر لیا کہ آئندہ زندگی مجھے کیسے گزارنی ہے؟ تم ہوتے کون ہو؟ مجھے اندازہ نہیں تمہارے ہر بار جھڑکنے کے باوجود میں تمہیں کیوں چاہنے لگا ہوں، نریندر نے کہا تو فریحہ کی ہنسی نکل گئی۔ وہ زور زور سے ہنس رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ مسلسل ہنس رہی تھی جیسے اس پر دورہ پڑ گیا ہو۔ آخر اس کی ماں نے آگے بڑھ کر اسے جھنجھوڑا اور اس کے گالوں پر تھپڑ مارے، تب وہ خاموش ہوئی۔ تم فکر مت کرنا، اسے ہسٹیریا کے دورے پڑتے رہتے ہیں، فریحہ کی ماں نے کہا۔ تمہارے ماں باپ کون ہیں؟ فریحہ کی ماں نے نریندر سے پوچھا۔ بھارت میں ہماری کچھ زمینیں ہیں جن سے اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی ہے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں، ہمیں سب کچھ میسر ہے۔ فریحہ ہمارے ساتھ خوش رہے گی، میں کبھی اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا، نریندر نے وعدہ کیا۔ اس کے پاس دنیا بھر کی آسائشیں ہیں، فریحہ کی ماں نے اس کے والد کی طرف مڑتے ہوئے کہا، جس کی توجہ نریندر کی طرف تھی۔ یہ میرے لیے بہت اچھی آفر ہے کہ ایک غاصب ملک کا غیر مہذب فوجی میرے ہونے والے بچے کا باپ ہے اور مجھے خوشگوار زندگی کی پیشکش کر رہا ہے۔ یہ بہت اچھا موقع ہے نا؟ فریحہ نے دکھ سے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے اس سے انکار نہیں ہے کہ تمہاری پیشکش بہت اچھی ہے، فریحہ کے باپ نے پہلی بار زبان کھولی۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بچپن میں فوت ہو گیا اور اب فریحہ ہی ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے، فریحہ کے والد نے کہا۔ میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ اگر فریحہ کو خود سے جدا کرنا آپ کے بس میں نہیں تو میں یہاں رہ کر ہی باقی زندگی گزار دوں گا، نریندر نے کہا۔
تاکہ یہاں قریب قریب کے لوگوں کو اب تک جو کچھ پتہ نہیں ہے ان سب میں ہماری عزت کا ڈھنڈورا پیٹ جائے۔ فریحہ نے غصے سے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بھائی کے مرنے کے بعد اس کے والدین کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ انہیں کوئی گھر داماد مل جائے تاکہ ان کی بیٹی بھی ان سے جدا نہ ہو اور وہ بھی تنہائی کا شکار نہ ہو۔ اس صورت میں غور کیا جا سکتا ہے، فریحہ کی ماں نے کہا تو فریحہ غصے سے اس کی طرف مڑی۔ اماں، کم از کم تم تو ایسا نہ کہو، تم جو جانتی ہو میں اس شخص کو پسند نہیں کرتی۔ ایک تو اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، دوسرے یہ مسلمان بھی نہیں، تیسرے تم جانتی ہو کہ میں حماد کی منگیتر ہوں، وہ بھی میری طرح اسکول ٹیچر ہے۔ یہ منگنی بھی تو تم لوگوں کی مرضی سے ہی ہوئی تھی، فریحہ نے روتے ہوئے کہا۔ وہ حماد کہاں ہے؟ نریندر نے اداسی سے پوچھا۔ وہ کہاں ہو سکتا ہے؟ تم جیسے سفاک لوگوں کی قید میں ہے۔ اسے دہشت گرد قرار دے کر قید کر دیا گیا ہے، جبکہ وہ بے قصور ہے اور تم ہمارا غلہ کھانے کے لیے یہاں پڑے ہو۔ میں تم سے کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، اور تم نے دیکھ لیا کہ تمہارے 1000 بار معافی مانگنے پر بھی میں نے تم کو معاف نہیں کیا ہے۔ کیا میرا جو نقصان ہو گیا ہے تم اسے پورا کر سکتے ہو؟ فریحہ کی بات کا نریندر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ خاموش کھڑا تھا۔ سنو، تمہیں بتاؤں کہ حماد مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وہ تمہاری طرح امیر اور طاقتور تو نہیں ہے، لیکن اس میں شرافت ہے جو اس کے چہرے سے جھلکتی ہے۔ اس کی واحد طاقت اس کی روح کی پاکیزگی ہے۔ میں اس کی ہوں اور اپنی تمام محبتوں کے ساتھ اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ فریحہ کی بات پر نریندر کے چہرے پر اداسی چھا گئی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ فریحہ کسی اور کو بھی چاہ سکتی ہے۔ اس کا خیال اپنے دل سے نکال دو، اب تم میری اور صرف میری امانت کی رکھوالی کرو گی، نریندر نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ دیکھو، تم نے میرے ساتھ زبردستی ضرور کر لی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ جب حماد کو حقیقت کا علم ہوگا تو وہ مجھے معاف کر دے گا۔ تم جو سامان یہاں لاتے ہو میں اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتی، میری نظروں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور مجھے تمہارے بچے سے بھی کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ صرف تمہارا ہے جو ہندو ہوگا اور تمہاری ہی طرح ہوگا، کیونکہ وہ تمہارے خون سے ہوگا۔ اس کی آنکھیں، اس کے بال تمہاری طرح ہوں گے۔ او خدایا، میں اس اذیت میں کیوں گرفتار ہوئی؟ فریحہ نے باقاعدگی سے رونا شروع کر دیا۔ وہ روتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ کیا تم واقعی اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ فریحہ کی ماں نے نریندر سے پوچھا۔ ہاں، میں اسے چاہتا ہوں۔ اور تم اسے یہاں سے لے کر بھی نہیں جاؤ گے؟ تم یہیں رہو گے اور کھیتوں میں ہمارے ساتھ کام کرو گے؟ فریحہ کی ماں نے پوچھا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، ویسے بھی میرے بوڑھے شوہر میں اتنا دم نہیں ہے کہ اب مزید محنت برداشت کر سکے، لیکن اپنے گھر، اپنے ملک میں تم اپنے بھائیوں کے ساتھ کام کرتے، جبکہ یہاں تمہیں غیروں کے ساتھ۔ ایسا مت کہیں، نریندر نے کہا۔ میں بہت بدل گیا ہوں اور فریحہ کے ساتھ جو زیادتی ہو گئی ہے اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں بھی وہ ٹیچر حماد پسند نہیں تھا، وہ فریحہ کی پسند ہے، پر جب فریحہ کی منگنی ہوئی تھی تب ہمارا بیٹا زندہ تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے، حالات مختلف ہیں، فریحہ کی ماں نے کہا۔ میں یہ زمین بیچنا بھی نہیں چاہتا، یہ ہمارے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس بار فریحہ کا بوڑھا باپ بھی بولا۔ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، نریندر نے کہا۔ پھر وہ واپس چلا گیا اور کئی ہفتے فریحہ کے گھر نہیں آیا۔ اس عرصے میں اس نے بھارت میں اپنے ماں باپ کو خط لکھ دیا تھا کہ وہ یہاں ایک مقامی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے حصے کی زمین بھی اس کے بھائی کو دے دی جائے۔ پھر جب وہ فریحہ کے گھر جانے کے لیے ایک روز کھیتوں سے گزر رہا تھا تو راستے ہی میں فریحہ کی ماں اسے مل گئی۔ تم آج گھر مت جاؤ، اس نے کہا۔ کیوں؟ ایسی بھی کیا بات ہے؟ نریندر نے پوچھا۔ آج فریحہ غصے سے پاگل ہو رہی ہے۔ آج بھارت سے خط آیا ہے کہ حماد کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ بہت دیوانی ہو رہی ہے، فریحہ کی ماں نے اسے بتایا۔ لیکن اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اسے بھارتیوں نے کیمپ میں گولی مار دی ہے، اس نے بتایا۔ نریندر چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ جب وہ پرسکون ہو جائے گی تو میں تمہیں خط لکھ کر بلا لوں گی، پھر تم آ جانا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ خیال رکھنا کہ تمہیں فریحہ کا خاص خیال رکھنا ہے،
اور مجھے اس کی حالت سے باخبر رکھنا ہے، نریندر نے کہا۔ ہاں، میں اور میرا شوہر تمہارے ساتھ ہیں، فریحہ کی ماں نے وعدہ کیا، اور نریندر راستے ہی سے رخصت ہو گیا۔ تقریباً 1 ہفتے بعد فریحہ کی ماں اس کے پاس آ بیٹھی۔ جب سے فریحہ کو علم ہوا تھا کہ اس کی ماں بھی چاہتی ہے کہ وہ نریندر سے شادی کر لے، تب سے وہ ایک کمرے میں بند ہو گئی تھی، اپنی ماں سے بھی بات کم کرتی تھی۔ میں نے نریندر کو یہاں بلانے کے لیے خط لکھ دیا ہے، وہ شاید کل شام تک آ جائے، اس کی ماں نے کہا تو فریحہ چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ بتانے کا شکریہ، میں اپنے کمرے میں رہوں گی اور کوئی مجھے تنگ نہ کرے، اس نے زہر آلود لہجے میں کہا۔ عقل کی بات کرو فریحہ، اب وقت گزر چکا ہے، نریندر تم سے محبت کرتا ہے اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ حماد مر چکا ہے، وہ خوبصورت ہے، جوان ہے، کوئی بھی لڑکی اس سے شادی کرنے پر فخر کر سکتی ہے، اور وہ کھیتوں میں ہماری مدد بھی کرے گا، اور ممکن ہے کہ وہ ایک نیا ٹریکٹر بھی خرید کر ہمیں دے دے، فریحہ کی ماں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ آپ اپنا وقت ضائع کر رہی ہیں، میں نریندر سے نفرت کرتی ہوں، مجھے اس کی مدد نہیں چاہیے، میں اس سے اتنی نفرت کرتی ہوں کہ اگر میں اسے مار بھی ڈالوں تب بھی مجھے سکون نہیں ملے گا، فریحہ نے غصے سے کہا۔ تم بہت احمق ہو فریحہ، تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تو ہو چکا، اب آگے کی سوچو۔ کیا سوچوں؟ ایک ہندو سے شادی کر لوں؟ تمہاری ماں ٹھیک کہتی ہے فریحہ، اس کا باپ بھی گفتگو میں شریک ہو گیا، جو فریحہ کے تیز تیز بولنے کی آواز سن کر وہاں آ گیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ نام کا ہندو ہے، وہ ہمارے طرز زندگی کو پسند کرتا ہے اور ہمارے ساتھ ہماری ہی طرح رہے گا، اس کے باپ نے اس کی معلومات میں مزید اضافہ کیا۔ تم جانتی ہو ہم ان کے محکوم ہیں، ان سے لڑ کے، ان سے نفرت کر کے ہم ان سے نہیں جیت سکتے۔ میں کچھ نہیں جانتی، فریحہ نے بیزاری سے کہا۔ عقل کی بات کرو فریحہ، اور اپنے ہونے والے بچے کا خیال کرو، اسے باپ کے سائے سے محروم مت کرو، اس کی ماں نے سمجھایا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسرے روز نریندر آیا تو وہ گھر میں اکیلی تھی، وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ مجھ سے نہ چھپنے کے لیے تمہارا شکریہ، اس نے مسکرا کر کہا۔ تمہیں میرے والدین نے بلایا ہے، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق مجھے ہی ہے۔ تم بہت چالاک ہو، تم نے میرے ماں باپ کو اپنی چکڑی چوپڑی باتوں سے رام کر لیا ہے، لیکن تمہارا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ میں کوشش نہیں چھوڑوں گا۔ پھر اگر حماد زندہ ہوتا تب بھی تمہاری ضد سمجھ میں آتی تھی، لیکن اب جب کہ وہ تو مر چکا ہے۔ مر نہیں چکا، فریحہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، بلکہ تم لوگوں نے اسے مار دیا ہے، اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ تم لوگ مسلمانوں کو برداشت ہی نہیں کر سکتے، فریحہ نے کہا۔ ہو سکتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تم اسے بھول جاؤ۔ تم جانتی ہو جب کوئی چاہنے والا ہم سے بچھڑ جاتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس کے بغیر ہم بھی مر جائیں گے۔ مجھے تمہارے دکھ کا اندازہ ہے، کیا تم مجھے بھی اس تکلیف سے گزارنا چاہتی ہو؟ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ تم بھی زندہ رہو اور اس بچے کو اس کے باپ سے محروم مت کرو؟ نریندر نے سمجھایا۔ چاہے کچھ بھی ہو، تم سمجھتے ہو کہ میں کبھی یہ بھول پاؤں گی کہ تم ہندو ہو اور میں مسلمان؟ کیا میرے ملنے والے دوست احباب وہ اس بچے کے بارے میں سوال نہیں کریں گے؟ میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ میں تم سے صرف ایک بات چاہتی ہوں کہ تم مجھے تنہا چھوڑ دو اور خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ اور کبھی واپس مت آنا۔ لیکن میرا بچہ، میں اسے چاہتا ہوں۔ تم بھلا غیر شعوری طور پر کسی چیز کے مل جانے پر تم اس کی قدر کیا کر سکتے ہو؟ یہ بچہ محض ایک حادثہ ہے۔ تم سمجھ نہیں سکتی، میں بہت خوش ہوں۔ میں اس بچے کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہوں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تم فوجیوں کے ظلم کو سراہوں یا تمہاری حساسیت کی تعریف کروں، فریحہ نے طنزیہ انداز میں کہا، لیکن نریندر اپنی دھن میں بولے جا رہا تھا۔ میں ہر وقت اس کے متعلق ہی سوچتا رہتا ہوں، وہ یقیناً لڑکا ہوگا، میری ہی طرح خوبصورت، اس نے کہا۔ میں اسے بازوؤں میں لے کر پیار کروں گا، اسے چلنا سکھاؤں گا، اسے بولنا سکھاؤں گا، میں اسے شوٹنگ سکھاؤں گا، مچھلیاں پکڑنا سکھاؤں گا۔ وہ بولے جا رہا تھا اور فریحہ اسے عجیب انداز میں دیکھ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں عجیب و غریب خیال پرورش پا رہا تھا۔
और वो पुरस्रार हंसी हंस रही थी। तुम मेरे दुश्मन हो और हमेशा दुश्मन ही रहोगे। मैं सिर्फ अपने कश्मीर से मोहब्बत करती हूँ। ऐ काश मैं उसे आज़ाद देखने के लिए ज़िंदा रहूँ। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, 1 साल बाद, 3 साल बाद, लेकिन होगा ज़रूर। दूसरे लोग चाहें तो तुम्हारे सामने सर झुका दें, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ और तुम्हारे बच्चे से भी नफ़रत करूँगी, फरीहा ने कहा। क्या डॉक्टर का इंतज़ाम कर लिया है? मैं तमाम अखराजात बर्दाश्त करूँगा, नरेंद्र ने उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए कहा। क्या तुम समझते हो कि मैं इस काम की शोहरत सारे शहर में करूँगी? तो फिर? नरेंद्र ने पूछा। तुम्हें उसकी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फरीहा ने कहा। तो नरेंद्र सर्द आह भरकर खड़ा हो गया। फिर वो उसे दरवाजे से निकलकर बाहर जाता हुआ देखती रही। वो काफ़ी दिन नहीं आया। फिर उसे फरीहा की माँ का ख़त मौसूल हुआ, जिसमें खुशखबरी थी कि उसके यहाँ बेटा हुआ है। वो दीवानावार फरीहा के घर पहुँचा। फरीहा का बाप बाहर ही उसे मिल गया था। फरीहा कैसी है? उसने पूछा। वो ठीक है। तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा बेटा भी बहुत खूबसूरत है, फरीहा के बाप ने खुश होते हुए कहा। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, फरीहा की माँ ने कहा। ओह भगवान, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, ये दुनिया मेरे लिए और भी खूबसूरत हो गई है। मैं फरीहा को देखना चाहता हूँ, नरेंद्र ने कहा। मैं नहीं समझती कि वो तुमसे मिलेगी, और अब मैं उसे तंग भी नहीं करना चाहती, फरीहा की माँ ने कहा। ठीक है, उसे तंग मत करो, लेकिन मुझे एक नज़र बच्चा दिखा दो, नरेंद्र ने इल्तिजा करने वाले अंदाज में कहा। मैं देखती हूँ कि क्या कर सकती हूँ, फरीहा की माँ ने कहा, और फरीहा के कमरे की तरफ चली गई। लेकिन कुछ देर बाद वो वापस आई तो बौखलाई हुई थी। वो वहाँ नहीं है, उसने कहा। फिर कहाँ है? नरेंद्र ने घबराई हुई आवाज़ में पूछा। पता नहीं, आओ देखें, उसने कहा। फिर उन्होंने सारा घर छान मारा, लेकिन फरीहा नहीं मिली थी। खुदा खैर करे, वो बाहर कैसे चली गई? ओह मेरे खुदाया, रहम कर, अल्लाह करे वो खैरियत से हो, बच्चा भी उसके पास ही होगा। मुझे खौफ महसूस हो रहा है, फरीहा की माँ बुरी तरह रो रही थी। वो सब बाहर जाने का इरादा कर ही रहे थे कि फरीहा घर में दाखिल हुई। उसके जिस्म पर नाइट गाउन के अलावा कुछ नहीं था। वो पानी से तर हो रहा था, उसके बालों से भी पानी टपक रहा था, और उसका रंग बिल्कुल सफ़ेद हो रहा था। उसकी माँ ने लपक कर उसे थाम लिया। तुम कहाँ थी? ओ मेरी बच्ची, तुम तो बिल्कुल भीगी हुई हो, ये क्या हिमाकत है? तुम कहाँ गई थी? फरीहा की माँ ने कई सवाल किए, लेकिन फरीहा ने उसे जवाब देने के बजाय आहिस्ता से पीछे हटा दिया और नरेंद्र की तरफ बढ़ी। तुम बिल्कुल सही वक्त पर यहाँ पहुँचे हो, उसने कहा। बच्चा कहाँ है? नरेंद्र ने पूछा। मुझे बहुत जल्दी में ये करना पड़ा, क्योंकि मेरा ख्याल था अगर मैं देर करूँगी तो शायद ये काम कभी न कर सकूँ, फरीहा ने रोते हुए कहा। फरीहा, तुमने क्या किया है? मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मैं उसे तालाब में लेकर गई और उसे उस वक्त तक पानी में रखा जब तक वो मर नहीं गया, फरीहा ने चीख कर कहा। उसके साथ ही नरेंद्र की भी चीख निकल गई, ऐसी चीख जैसे किसी जानवर को बहुत गहरा जख्म लगा हो। उसने अपने हाथों में अपना चेहरा छुपा लिया। फिर वो डगमगाते कदमों से दरवाजे से बाहर निकल गया और तालाब की तरफ चल दिया। फरीहा कुर्सी पर ढेर हो गई। उसने अपना सर हाथों में थामा हुआ था और ज़ारो कतार रो रही थी। उसने अपना बदला ले लिया था, लेकिन वो सोच रही थी कि इस तरह करके वो जीती है या हारी है। बस इतनी थी कहानी। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट्स लिखिए, शेयर करिए और लाइक भी करिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, और मुझे दुआ में याद रखिए। अपना खूब ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।